السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ، جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ ہم نے قرآن مجید کا سپارہ جس کا نام تبارک الذی ہے شروع کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تبارک الذی کی سورۃ المدثر مکمل کر لی تھی۔ آج ہم اس سے اگلی سورۃ القیامہ کا آغاز کریں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے برائے مہربانی ہمارے چینل قرآن ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر کوئی ساتھی مجھ سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہے تو برائے مہربانی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ القیامۃ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم، لام کو 3 الف کے مقدار کھینچیں گے کیونکہ لام کے بعد الف مدہ ہے، الف مدہ کے اوپر چھوٹی مد ہے، لہٰذا لام کو 3 الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ حمزہ کو بغیر جھٹکے کے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ حمزہ کو ہم پھر قاف سے ملائیں گے، اس لیے کہ قاف ساکن ہے۔ اگر قاف ساکن نہ ہوتا تو پھر ہم حمزہ کو قاف سے نہ ملاتے۔ یہاں پر قاف ساکن ہے، اس لیے حمزہ کو قاف سے ملائیں گے۔ قاف کو موٹا بھی کر کے پڑھیں گے اور قاف میں قلقلہ بھی کریں گے، کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے بھی ہے اور قلقلہ والے حروف میں سے بھی ہے۔ سین میں سیٹی ادا کریں گے۔ میم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ۔ با کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ یا کو ہم واو سے ملا دیں گے کیونکہ واو ساکن ہے۔ یا واو زبر یو۔ پھر میم کو ہم لام سے ملا دیں گے۔ میم کے بعد الف موجود ہے لیکن اسے ہم نہیں پڑھیں گے۔ میم کو لام سے ملائیں گے کیونکہ لام ساکن ہے۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے۔ یا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے یا کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ میم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ گول تا کو وقف کی حالت میں ہا بنا دیں گے۔ بیوم القیامہ۔ لا اقسم بیوم القیامہ۔ ولا، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس لام کو بھی 3 الف کے مقدار کھینچنا ہے کیونکہ لام کے بعد الف مدہ اور الف مدہ کے اوپر چھوٹی مد ہے۔ اقسم، حمزہ کو قاف سے ملائیں گے کیونکہ قاف ساکن ہے۔ قاف پر قلقلہ کیا جائے گا اور قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ بالنفس اللوامہ۔ با کے بعد الف موجود ہے لیکن اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، یعنی با کو ہم نہیں کھینچیں گے۔ با کے بعد نون پر تشدید ہے، جو کہ نون کہہ رہا ہے کہ با کو میرے ساتھ ملاؤ، یعنی جوائنٹ کرو، تو ہم نے با کو نون سے ملانا ہے۔ با نون زیر بن، نون پر تشدید کی وجہ سے غنہ کریں گے۔ پھر نون کو آگے ہم فا سے ملائیں گے جو کہ ساکن ہے۔ سین میں سیٹی ادا کریں گے۔ سین کو ہم آگے لام سے ملائیں گے۔ اس لام سے پہلے ایک لام اور بھی ہے، الف بھی ہے۔ ان دونوں حرفوں کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ ان دونوں حرفوں پر کوئی حرکت موجود نہیں ہے۔ سین کو ہم نے لام سے ملانا ہے کیونکہ لام پر تشدید ہے۔ تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ کریں گے۔ کیسے ملائیں گے؟ سین لام زیر سل، لام پر زبر بھی ہے، لام واو زبر لو،
کیونکہ آگے لام کو ہم نے واو سے ملانا ہے، واو پر تشدید ہے، واو پر بھی تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ واو کے بعد الف مدہ ہے، لہٰذا واو کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، میم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، گول تا کو وقف کی حالت میں ہا بنا دیں گے۔ بالنفس اللوامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ یحسب، حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، یا کو ہا سے ملائیں گے اس لیے کہ ہا ساکن ہے، سین میں سیٹی ادا کریں گے، با کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، با کو آگے ہم لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے، پھر حمزہ کو ہم نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون بھی ساکن ہے، نون میں اخفا یعنی غنہ کیا جائے گا، سین میں سیٹی ادا کریں گے، سین کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے سین کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع، حمزہ کو لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، پھر لام کو ہم اس نون سے ملا دیں گے، لام کے بعد جو یہ نون ہے ادغام کے قاعدے سے نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے نون آ گیا، جس کی وضاحت میں ہر ویڈیو میں کرتا ہوں کہ الحمدللہ ادغام کا قاعدہ میں نے پڑھایا ہوا ہے، جس کی ویڈیو ہمارے چینل پر دونوں پارٹس کی صورت میں موجود ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس نون کو ہم اس نون میں چھپا دیں گے، غنہ کریں گے کیونکہ نون پر تشدید ہے، نون کو ہم جیم سے ملائیں گے کیونکہ جیم ساکن ہے، جیم پر قلقلہ کیا جائے گا، میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، عین کو صاف کر کے نکالیں گے بغیر کھینچے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، دونوں عین آ گئی ہیں، دونوں عینوں کو صاف کر کے نکالنا ہے، پہلے عین پر زبر ہے، دوسرے عین کے نیچے زیر ہے، لہٰذا دونوں کی حرکات کو صاف کر کے نکالیں گے، غا کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ غا موٹے حروف میں سے ہے، غا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے غا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، میم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، ہا کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلی قادرین، با کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، لام کے بعد یا موجود ہے اسے ہم نہیں پڑھیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، دال کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، را کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے را کو باریک کر کے پڑھیں گے اور را کو آگے یا مدہ سے ملا دیں گے جو کہ ساکن ہے۔ بلی قادرین علی ان نسوی، عین کو بغیر کھینچے صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، لام پر کڑا زبر اور کڑا زبر کے اوپر چھوٹی مد ہونے کی وجہ سے لام کو 3 الف کے مقدار کھینچیں گے، حمزہ کو ہم اس نون سے ملا دیں گے ادغام کے قاعدے سے، جیسے کہ میں نے پچھلی جگہ بتلایا ہے، یہاں پر بھی وہی بات کرتا ہوں، ادغام کے قاعدے سے اس نون کو ہم اس نون میں چھپا دیں گے اور غنہ کے ساتھ حمزہ کو نون سے ملائیں گے، سین میں سیٹی ادا کریں گے اور سین کو آگے واو سے ملا دیں گے کیونکہ واو پر تشدید ہے،
تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ کیا جائے گا، یا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، با کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، ہا کو وقف میں ہم ساکن کر دیں گے۔ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی برگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔